السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ ماؤن، پارہ نمبر 30، سورت کا نمبر 107۔ لفظی ترجمہ، با محاورت ترجمہ، تفسیر بما تجوید کے رولز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر فتحہ ہے، اس لیے اس کو خوب موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ای یائے لین ہے، تلذی، تا کو باریک پڑھنا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، لمبا بھی نہیں کریں گے۔ زی کو نرم ادا کرنا ہے، اور یہ یائے مدہ ہے۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ یکذبو، کاف کو باریک، زال کو نرم پڑھیں گے، لمبا بھی نہیں کرنا، با کو بھی لمبا نہیں کرنا، اور اس کو باریک پڑھنا ہے۔ بالدین، دی یائے مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ملا کر پڑھیں گے تو بالدینی، یعنی اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا، دینی، کیونکہ یہاں بڑی مد کا کوئی سبب پیدا نہیں ہو رہا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، زال کو نرم ادا کریں گے، یہ مد اصلی ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي، زی یائے مدہ ہے۔ یدعُ، اس میں غلطی نہیں کرنی، اکثر لوگ اسے یدعُ پڑھتے ہیں، یا پھر یہ غلطی کرتے ہیں کہ یدعُ، اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یدعُ، عین کو واضح ادا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ تی یائے مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، لا الف مدہ ہے۔ یحُضُّ، ہا کو واضح پڑھیں گے، دود کو موٹا پڑھنا ہے۔ عَلَى، عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے، لا مد اصلی ہے۔ تو کو خوب موٹا کرنا ہے۔ تو عین کو بھی واضح ادا کرنا ہے، اور الف کو باریک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں الف سے ماقبل جو باریک لفظ ہو تو اسے بھی باریک، اور موٹا لفظ ہو تو اسے بھی موٹا پڑھتے ہیں، یعنی جو الف ہے وہ اپنے ماقبل سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر الف سے پہلے والا حرف موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، جس طرح کہ فصال، مطارق، اور اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا، جس طرح کہ بالماء،
बिलमाई। मीम बारीक पढ़ा जाने वाला लफ्ज है तो अलिफ को भी बारीक पढ़ेंगे। मिल मिस्कीन, लाम को हिलाना नहीं है। मिस, सीन को सीटी के साथ, बारीक सीटी के साथ अदा करना है। की, याए मद्दा है, वक्फ की सूरत में मद कर सकते हैं। फावैलुल लिल मुसल्लीन, वई, याए लीन है। लुल लिल, यहाँ नून तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना यानी विदाउट गुन्ना है। लिल, ली याए मद्दा है, वक्फ की सूरत में मद कर सकते हैं। एक बात याद रखनी है कि वक्फ की सूरत में मद करनी है। बस सूरत दीगर यतीम, इसको हम यतीमा एक अलिफ की मिकदार के बराबर अदा करेंगे। मिस्कीन, इसको हम मिस्कीनी एक अलिफ के बराबर यानी हल्का सा। मुसल्लीन, मुसल्लीन को मुसल्लीना। साहून, साहूना। युराऊना, माऊना, यानी अगर हम इसको वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे बिद्दीन। यदुउल यतीम, मिस्कीन, मुसल्लीन, साहून, युराऊन, अलमाऊन। ऐसा हम मिलाने की सूरत में पढ़ेंगे। बसूरत दीगर वक्फ कर सकते हैं, वक्फ की सूरत में मद करेंगे। फावैलुल लिल मुसल्लीन, अगर हमने वक्फ करना है तो हम मद कर सकते हैं, अगर हमने मिलाकर पढ़ना है तो फिर मद नहीं करेंगे। मुसल्लीन अल्लज़ीना, फावैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, यानी एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। मुसल्लीन अल्लज़ीना, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे नल्लज़ीना, और अगर स्टार्ट से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अल्लज़ीना। जी याए मद्दा है। हुम, मीम साकन का इजहार है, गुन्ना नहीं करना। हुम, हुम, इस तरह नहीं पढ़ना, बल्कि यहाँ पर इजहार करना है। हुम, हुम मीम साकिन का इजहार है, गुन्ना नहीं करेंगे। यहाँ नून साकिन का इख्फा मअल गुन्ना है। याद रखें कि ये जो अदायगी होती है नून साकिन या नून तनवीन की, तो इसके बाद जो हरूफे मुस्तआलिया आ जाए तो इख्फा मोटा होता है, इसलिए यहाँ पर मोटा इख्फा करना है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जिस तरह अलीफ अपने माकबल से पढ़ा जाता है, यानी अगर उससे पहले वाला हरफ मोटा है तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा, और अगर उससे पहले वाला लफ्ज बारीक है तो अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा, और यही मामला गुन्ने का भी है। सौद ला, सौद को मोटा, ला अलिफ मद्दा है। तीहिम, मीम साकन का इजहार है, गुन्ना नहीं करना। साहून, सीन को बारीक सीटी के साथ अदा करना है, अलिफ मद्दा है। हु वाव मद्दा है, वक्फ की सूरत में मद कर सकते हैं, मिलाने की सूरत में मद नहीं करेंगे। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जी याए मद्दा है। हुम
میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے۔ یہ جو مد ہے مد متصل ہے، جس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، کیونکہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ بھی اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد ہے مد واجب۔ یہاں بڑی مد کریں گے، اس کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یوراؤن، یوراؤن۔ او واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، او واو مدہ ہے۔ نل ما، میم الف مدہ ہے، او واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ حروف مستعالیہ نوٹ کر لیجئے۔ خا دمہ صاد شدہ، خود، صاد فتحہ سا، خود سا، خود سا۔ داد فتحہ غین سکون، داو۔ تو کسرتین 3، داو 3، خصہ داغ 3۔ قاف کسرہ ذا سکون قیز، خصہ داغ 3 قیز۔ یہ حروف مستعالیہ کا مجموعہ ہے، اس کا مطلب ہے بلند ہونا، یعنی حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھ جانا۔ یہ خصہ داغ 3 قیز 7 حروف ہیں۔ خا، صاد، داد، غین، تا، قاف، ذا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين۔ فذلك الذي يدعو، فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم۔ ولا يحض، ولا يحض على، ولا يحض على طعام، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين۔ فويل للمصلين، فويل للمصلين۔ الذين هم، الذين هم عن، الذين هم عن صلاتهم، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ الذين هم، الذين هم يراءون، يراءون۔ الذين هم يراءون۔ ويمنعون،
الماعون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين 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 فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 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 الذين هم يراءون 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 ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ سورۃ الماعون لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ آرائی کیا دیکھا تا تو نے، آرائیتا کیا تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو جو یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین جزا کو یا قیامت کے دن کو، فذالک سو یہی ہے یا پس یہی ہے، الذی وہ شخص جو یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، یدعو الیتیم دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا اور نہیں، یحض ترغیب دیتا، علی اوپر، طعامی کھانے کے یا کھانا دینے کے، المسکین مسکین کو، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا دینے کی، فویل پس بڑی ہلاکت ہے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین جو ہم وہ، الذین ہم وہ جو، عن صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون غافل ہیں، الذین ہم وہ لوگ جو، یراؤن دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ اور وہ روکتے ہیں، الماعون عام برتنے کی چیزوں سے۔ سورۃ ماعون کا بامحاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا یا رغبت نہیں دلاتا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤن اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور عام برتنے کی چیزیں روکتے ہیں، یعنی اگر کوئی عام استعمال کی چیز ان سے مانگے تو دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سورۃ ماعون مکی سورت ہے، آیات کی تعداد 7 اور رکوع کی تعداد 1 ہے۔ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا یا ترغیب بھی نہیں دیتا۔ پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہو رہے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی چیزیں یعنی استعمال کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ دراصل اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ اپنے قرآن کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا، مکی سورت۔ دیکھیے، دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے تذکرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، کیونکہ مکہ میں کسی کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اوپر سورت کے نام کے ساتھ معروف لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، مکی۔ بہرحال کہیں آپ کو مکی اور کہیں مدنی بھی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ دَعَ يَدُعُّ دَاعًا
دھکے دینا۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اس کے بعد ہر شخص کو، یعنی ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اعمال کی جزا کو جھٹلانے کی وجہ سے کسی شخص میں جو بھی سنگ دلی، دل کی سختی یا شقاوت پیدا ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے سامنے چونکہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اس لیے اس کے دل میں کسی غریب کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی مسکین کے لیے کوئی محبت، کوئی ہمدردی، کوئی غم خواری نہیں ہوتی۔ ان سے کسی بھی قسم کے فائدے کی توقع رکھنا بے سود ہے۔ نہ ان کو کسی کا حق چھیننے پر کسی بھی قسم کی باز پرس کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ان بے بس لوگوں کے معاملے میں نہایت بے رحم ہوتے ہیں۔ یتیم اپنے باپ کی وراثت مانگے یا کوئی اپنا حق مانگے، وہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ مسکین پر رحم کرتے ہوئے اسے خود کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، وہ کسی دوسرے کو اس کے کہنے پر بھی کھانا دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ یتیموں اور مسکینوں سے ہمدردی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو روز جزا پر، یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ دین کا جو لفظ ہے یہ 4 معنوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت، انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی، قانون جزا اور سزا، قانون جزا اور سزا کے نفاذ کی قدرت۔ لیکن یہ جو مکہ کے کافر تھے نا، یہ ان 4 باتوں سے انکار کرتے تھے، یعنی 4 باتوں کے ہی منکر تھے۔ دین کے 4 معنی ہیں اور یہ کفار 4 کے منکر تھے۔ وہ صرف ایک اللہ ہی کو معبود نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنی عبادت میں انہوں نے اور بھی بہت سارے دوسرے معبود شامل کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے قانون یعنی روز قیامت جو جزا اور سزا ہے اس کے بھی وہ منکر تھے، سرے سے آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے، مخاطب جس طرح کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ہم سب ہیں، لیکن خصوصاً تبصرہ صرف کفار مکہ پر ہے، کیونکہ وہ آخرت سے انکار کرتے تھے اور آخرت کے انکار کی وجہ سے ان کے اندر بہت ساری اخلاقی اور معاشرتی برائیاں جو تھی وہ پیدا ہو گئی تھی۔ اہل عرب جو تھے نا، وہ عورتوں کو میراث ہی نہیں تھے دیتے، یعنی وراثت سے ان کو محروم رکھتے تھے، حالانکہ حقیقی میراث کے وہ حقدار ہوتی ہیں، کیونکہ جتنا بیٹا حقدار ہے اتنا بیٹی بھی حقدار ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ لیکن جو اہل عرب تھے ان کا یہ دستور تھا کہ جو شخص فوت ہو جاتا، میت کے وارثوں میں جو زیادہ طاقتور ہوتا، زیادہ زوراور ہوتا، زیادہ با اثر ہوتا، وہ ساری میراث پر، ساری وراثت پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور پھر یتیموں کو دھکے دے کے نکال دیتے تھے، دھتکار دیتے تھے ان کو۔ تو ان کی یہ جو دنیاوی مال کی ہوس تھی، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ آخرت کے منکر تھے۔ اگر کوئی یتیم ان سے مدد مانگنے آتا تو اسے برا بھلا کہہ کر دھکے دے کر نکال دیتے، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے، اور اگر وہ اصرار کرتا تو کچھ دینے کی بجائے اسے دھکے مار کر نکال دیتے، بلکہ دفع دور کرنے والی بات کرتے۔ اگر کسی یتیم کی پرورش کا ذمہ لیتے بھی تو اسے زیادہ تر ڈانٹتے ہی رہتے تھے۔ یتیموں کی پرورش سے غفلت برتنا، محتاجوں کے کھانے تک کی فکر نہ کرنا، انہیں خود کھلانا تو درکنار کسی کو بھی اس کی ترغیب نہ دینا، انتہائی غیر اخلاقی اور بری معاشرتی بیماریاں ہیں جو کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی طبقے میں بری سمجھی جاتی ہیں۔ مگر جب انسان کو مال و دولت، حرص و ہوس کی عادت پڑ جاتی ہے نا، پھر اس کو سنبھال سنبھال کر، گن گن کر رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس سے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا مال کم نہ ہو جائے، اور مال کی یہی ہوس اسے بخیل بنا دیتی ہے، اور پھر وہ اتنا بخیل بن جاتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو، کسی یتیم محتاج کو، کسی بھی معذور کو، کسی بھی ایسے شخص کو دیکھ کر جو ضرورت مند ہو، اس کے دل میں رحم نہیں آتا۔ ان کی اس سنگ دلی کی، اس سختی کی، دلوں کی سختی کی وجہ یہی تھی کہ ان کا روز آخرت پر یقین ہی نہیں تھا، انہیں اس بات پہ یقین ہی نہیں تھا کہ روز قیامت
ہمارے ساتھ سوال جواب ہوں گے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ انہیں صرف دنیا کی زندگی تھی، یہی کہ صرف بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کھا پی لو، موج کر لو، جو کرنا ہے بس یہی ہے، آخرت فآخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں کو آخرت میں سوال و جواب کا، جواب دہی کا یقین ہی نہیں تھا، وہ منکر تھے اس سے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ دیکھیے ان آیات کے اندر بھی، یعنی 4 اور 5 آیات جو ہے نا، اس کے اندر بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، کیونکہ اس میں منافقوں کی صفات بیان کی گئی ہے، اور جو منافق تھے وہ مدینہ میں تھے، مکہ میں تو منافقوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ جو فرقہ ہے یہ مدنی دور میں ہی وجود میں آیا تھا، جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی، جب اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، تب یہ فرقہ وجود میں آیا تھا۔ نماز سے غافل لوگ، دکھاوا کرنے والے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی بے دلی سے پڑھ لی کبھی سستی سے پڑھ لی، سارا دن بازاروں میں گھومتے رہے، رات ہوئی تو سر میں درد ہو رہا ہے، تھکن بہت ہو گئی ہے، یہ بچے نے کپڑے کے اوپر پیشاب کر دی ہے، آج میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا، اگر کسی کو دعوت دی جائے کہ چلے آئیں شاپنگ کرنے چلتے ہیں، تو کہتے ہیں ٹھہرو ذرا، میں ابھی تیار ہو کے آتا ہوں یا تیار ہو کے آتی ہوں۔ اور جب کسی کو نماز کی دعوت دیں تو سر میں درد، ٹانگوں میں درد، میرے کپڑے خراب ہیں۔ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جی چاہا تو پڑھ لی، جی چاہا تو چھوڑ دی، فجر کی نہیں پڑھی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، آنکھ نہیں تھی کھلی، تھکن بہت ہو رہی تھی، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی نہیں پڑھی، مغرب کی چھوڑ دی۔ مطلب کبھی جی چاہا تو پڑھ لیا، جی چاہا تو پڑھ لی، نہ جی چاہا تو نہ پڑھی، اگر پڑھنے بھی لگے تو پھر جلدی جلدی ٹھونگے لگانے کووں کی طرح، کبھی وقت بے وقت، کبھی وقت تنگ ہو چکا ہے، کبھی دل تنگ ہو چکا ہے، کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو نماز کو ایک عادت اور ایک ورزش کے طور پر پڑھتے ہیں، مگر اللہ کی یاد ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آتی ان لوگوں کو، دنیا کے خیالات میں، دنیا کی فکروں میں مگن رہتے ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اور اس طرح نماز سے غافل ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ یعنی اگر وہ نماز جو پڑھتے ہیں وہ بھی صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی وجہ سے، آخرت کے ڈر سے یا اللہ کے حکم کے وجہ سے نہیں پڑھتے، بلکہ لوگوں کے لیے دکھاوے کی خاطر۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیے کہ ریاکاری کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ منافق نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دوسرے مسلمان انہیں دیکھ کر نمازی سمجھ لیں، مسلمان سمجھ لیں۔ دوسرا یہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص انہیں نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے تو اس وقت وہ اپنی نماز کو مطلب اچھا کر لیتے ہیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں کہیں کتنا اچھا نمازی ہے۔ ایسی نمازیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائیں۔ یہ نمازیں ان کے لیے الٹا ان کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جاتی ہیں، ان کی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حقیقت میں ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ڈر نہیں ہوتا، جنہیں صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ جو آخرت کی فکر کرتا ہے، جس اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتا، بلکہ اسے ہر لمحہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور وہ اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ امام طبری نے علی بن ابی طلحہ کی معتبر سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ ان نمازیوں سے مراد منافقین ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، یعنی لوگوں کے سامنے ہوتے تو پڑھ لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، اور پڑھتے وقت بھی ضائع کر کے پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، حدیث کا نمبر ہے 622، تلک صلاۃ المنافق یجلس یعقب الشمس
हत्ता इज़ा कानत बैनल क़रान यश्शैतानी क़ामा फ़नक़रहा अर्बअन ला यज़कुरुल्लाह फ़ीहा इल्ला क़लीला। ये नमाज मुनाफिक की नमाज है कि वो बैठा हुआ सूरज को देखता रहता है यहाँ तक कि जब वो शैतान के दो सींगों के दरमियान हो जाता है तो उठकर 4 ठूंगे मारता है, उसमें अल्लाह को याद नहीं करता मगर थोड़ा। इनका नमाज अदा करने का अंदाज बताता है कि इन्हें अपनी नमाज से कोई लेना देना ही नहीं है। अल्लाह ताला ने उनकी नमाज के बारे में सूरत निसा की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाया है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन नासा वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। बेशक वो मुनाफिक लोग अल्लाह को धोखा देते हैं, हालांकि वो अल्लाह उनको धोखा देने वाला है, और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर बहुत कम। नमाज में भूल तो मुखलस मुसलमान से भी हो सकती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हो गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की 2 रकतें पढ़ाकर सलाम फेर दिया मगर नमाज ही से भूल जाए, ये मुनाफिकत है, ये निफाक है। इसलिए हम फी सलातिहिम साहून, उनसे उनकी नमाज में भूल हो जाती है, ये नहीं फरमाया बल्कि ये फरमाया हम आन सलातिहिम साहून, यानी वो अपनी नमाज ही से भूले हुए हैं, यानी उन्होंने अपनी नमाज ही को भुला दिया हुआ है। उन्हें ख्याल ही नहीं कि हमें नमाज पढ़नी है, पढ़ते हैं तो याद ही नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं, ना खशू है ना गजू है। कभी दाढ़ी से खेल रहे हैं, कभी कपड़ों से खेल रहे हैं, कभी जमाइयां ले रहे हैं, कभी नजरें इधर उधर घुमाई जा रही हैं। गर्ज के नमाज पढ़ जाते हैं मगर ये नहीं पता होता कि हमने पढ़ा क्या है। आपने इकबाल का वो शेर सुना होगा कि ऐसी नमाजों का तो कोई फायदा ही नहीं है। जो कभी मैं सरबा सजूद हुआ तो जमी से आने लगी ये सदा, जो कभी मैं सरबा सजूद हुआ तो जमी से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। यानी ऐसी नमाजें जो खुशू और गजू से खाली हों, जिन नमाजों में दुनिया की फिक्रें बसती हों, जिन सजदों और क्याम और रकू में दुनिया के ख्यालात लेने देने के मामलात चलते हों, ऐसी नमाजें तुम्हारे किसी काम की नहीं, कोई फायदा नहीं दे सकती तुम्हें। वयमनऊनल माऊन, आम बरतने की चीजें। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि अगर कोई किसी के घर से कुछ चीज लेने आ जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं इनकार कर देते हैं। आम इस्तेमाल की चीजें, घरों के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत सारी चीजें हैं, किस किस चीज का नाम लूं। यानी जो आखिरत पर ईमान नहीं न रखते, उनके दिलों के अंदर सिला रहमी भी नहीं होती, उनके अंदर बेशुमार माशरती बुराइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें आखिरत का खौफ ही नहीं होता। उन्हें इस बात का कोई डर नहीं होता कि हमने अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हमें अल्लाह को अपने अमाल का हिसाब देना है, मतलब ये कि सवालों जवाब देने होंगे। आखिरत पर ईमान ना होने की वजह से अल्लाह ताला के साथ उनका मामला उनकी नमाजों के साथ ही जाहिर हो जाता है। लोगों से भी उनके मामलात इसी तरह होते हैं, जिस तरह उनकी नमाजें दुरुस्त नहीं होती, इसी तरह उनके लोगों के साथ मामलात भी दुरुस्त नहीं होते। वो मामूली से मामूली चीज के साथ भी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होते, जब इसके इर्ज इन्हें दुनिया में कुछ मिलने की तवक्को ना हो। अल माऊन माअनुन से है, जिसका मानी है शैउन कलील, यानी थोड़ी सी चीज भी किसी को नहीं देते। अल माउन इसकी असल माऊनतुन है, जिसका मादा आउनुन यानी मदद है। इसका अलिफ ता के बदले में लाया गया है, जो आखिर से हज़फ कर दी गई है। गोया के अल माऊन से मुराद वो चीजें हैं जिनसे आम जरूरतों में मदद ली जाती है। यानी माऊन हर उस बरतने वाली चीज को कहते हैं जो मामूली किस्म की हो और आम लोगों के इस्तेमाल में आने वाली हो। बरतने की चीजें घरेलू इस्तेमाल की छोटी मोटी चीजें, मसलन खाने का बर्तन, माचिस, हंडिया, कल्हाड़ी, पानी का जग, कपड़े धोने वाली मशीन या कपड़े सिलाई करने वाली मशीन, हंडिया का चम्मच, बर्तन धोने वाला टब, कपड़े धोने वाला टब, कितनी सारी छोटी छोटी चीजें हैं
گھریلو استعمال کی بہت ساری چیزیں ہیں نا. مطلب یہ کہ دنیا پرستی اور دنیا کی ہوس نے ان کے اندر اتنی کنجوسی اور بخیلی پیدا کر دی ہے کہ وہ ایک معمولی سی چیز بھی کسی کو نہیں دے سکتے. کہاں یتیموں کا حق دینا، محتاجوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. وہ تو معمولی سے معمولی چیز، عام برتنے والی چیزیں کسی کو ادھار بھی نہیں دیتے، کسی کو استعمال کرنے کے لیے ویسے بھی نہیں دیتے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی کو چیز دی جائے تو وہ واپس نہیں کرتے. مطلب اگر ہم کسی کو برتنے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں تو یا وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں، اس میں نقصان کر دیتے ہیں، یا پھر واپس نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے ہاں قیام پذیر تھے. کسی دوسری بیوی نے کھانے کا ایک پیالہ بھیجا تو اس بیوی نے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے از راہ رکاوت خادم کے ہاتھ کو جھٹکا مار کر پیالہ گرا دیا. جھٹکا لگایا تو پیالہ نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو جوڑا اور جو کھانا اس میں تھا اسے جمع کرنے لگے اور فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. پھر خادم کو ٹھہرایا اور اس بیوی سے ایک نیا یعنی صحیح سلامت پیالہ لے کر اس بیوی کے ہاں بھجوا دیا جس نے وہ پیالہ بھیجا تھا، اور یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اس بیوی کے گھر میں رکھ دیا جہاں یہ ٹوٹا تھا. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب المظالم. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مانگی ہوئی چیز واپس کرنا، ضامن کو تاوان بھرنا اور قرضہ کی ادائیگی لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ہاتھ نے جو کچھ لیا ہو اسی پر اس کا ادا کرنا واجب ہے، خواہ نقد رقم ہو یا کوئی اور چیز. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب البیوع. اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جھٹلانے والے ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو برتنے کی معمولی سی چیزیں بھی نہیں دیتے، جو روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، جو مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، جو عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جھٹلانے والے ایسے تمام لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کی بڑی سخت وعید سنائی ہے، یعنی ان کے لیے ہلاکت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہماری تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب آپ نے اگر اپنے آج کے سبق کو لے کے کوئی سوال پوچھنے ہیں تو پوچھ سکتی ہیں. آپ لوگوں کو 10 منٹ دیے جاتے ہیں تو شروع کیجئے اپنا سوال پوچھنا، جو بھی آپ پوچھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شازیہ. آپ نے جو 4 چیزیں بتائی ہیں نا کہ پہلی تو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت پہ یقین رکھتے، پھر دوسرا انسان کی بندگی جو ہے، اور تیسرا روزے قیامت اور جزا سزا کو نہیں ماننا. چوتھی کی سمجھ نہیں آئی مجھے. شازیہ آپ پوچھیں. چوتھا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قانون جزا اور سزا پہ بلیو نہیں رکھتے، یعنی انہیں اس چیز کا یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے روز قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہاں پر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ان کے نزدیک دنیا ہی بس سارا کچھ ہے، کہ دو دنیا کی زندگی ہے، بس اسی میں کھا لیں پی لیں موج مستی کر لیں، آخرت کوئی نہیں. وہ آخرت کے منکر ہیں، جبھی تو ان کے دل جو ہیں وہ اتنے سخت ہو گئے ہیں. السلام علیکم. آپ وعلیکم السلام. جی بتائیں. السلام علیکم. آپ میں پوچھ رہی تھی وہ آپ نے نا آئی تھی آیت نمبر 42، بے شک وہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس آیت کون سی صورت میں ہے؟ بتائیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ حفصہ. اچھا، ایک تو عائشہ تھا آپ نے، اور حفصہ تھی. حضرت حفصہ عمر شاید بھیجی تھی وہ چیز جس طرح نہیں، یہ کنفرم نہیں بتایا گیا، کنفرم نہیں ہے، بس ایسے ہی بتایا گیا کہ کوئی ایک بیوی تھی. بعض نے کہا حضرت عائشہ تھی، بعض نے کہا حضرت حفصہ تھی.
حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، اور یہ کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا نا کہ آپس میں، بخاری شریف کی حدیث ہے نا کتاب المظالم، یعنی اس حدیث میں بتایا تھا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، لیکن اتنا سا اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں کہ جس طرح وہ پیالہ ٹوٹا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے تاج سے وہ پیالہ جوڑ دیا تھا۔ اب وہی حدیث یہ والی ہے جو ابھی ہم نے یہاں پڑھی ہے، یہاں پر بھی مقصد سمجھانا تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز بھیجی ہے تو اس کی چیز کو اسی طرح صحیح سلامت اس کو واپس کرنا چاہیے۔ تو حدیث ایک ہی ہے، پوائنٹ اس میں سے دو نکالے ہیں۔ وہاں پہ سونے چاندی کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو مثال اس حدیث سے لی گئی تھی دلیل کے طور پر، اور یہاں پر چیز آئی ہے کہ جس طرح کسی کی چیز لیں اسی طرح اس کو واپس کریں، کیونکہ یہاں پہ بات چل رہی تھی کہ لوگ اکثر مانگ کر چیزیں لے جاتے ہیں، ادھار لے جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے۔ تو جب یہ بات آئی کہ واپس چیزیں دینی چاہیے، یہ زکوٰۃ نکل جاتی ہے چیزوں کی، اگر کوئی آپ سے برتنے والی چیز لینے کے لیے ہے تو اس سے انکار نہ کریں۔ تو پھر اکثر ہوتا ہے نا، ہماری فرسٹ کلاس جو ہوئی ہے حدیث کی، اس میں بھی ایک طلبہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اکثر لوگ ہمارے میاں کی گاڑی مانگ کے لے جاتے ہیں، پیٹرول بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں اگر کوئی اس کے بیچ میں نقصان ہو جائے تو اسی طرح لا کے ہمارے دروازے پہ کھڑی کر دیتے ہیں، مطلب نقصان نہیں ہمارا کرتے۔ تو میرا دل نہیں کرتا کہ ہم اس طرح چیز دیں، تو کیا کریں؟ اب دیکھیں بات وہیں پہ آ گئی ہے کہ چیز لے کر گئے ہو تو اس کا جو نقصان کیا اس کو پورا کریں، جس طرح چیز لی ہے اسی طرح صحیح سلامت اس کو واپس دیں۔ تو اسی حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ امہات المومنین میں سے کسی نے پیالہ توڑ دیا تھا، تو جن کی طرف سے پیالہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح سلامت پیالہ واپس کیا، اور جن کی طرف ٹوٹا تھا وہ ٹوٹا ہوا پیالہ ان کے گھر رکھ دیا۔ مطلب حدیث ایک ہی ہے، دلائل دو ہیں، کئی دفعہ بہت زیادہ دلائل نکل جاتے ہیں ایک ہی حدیث سے۔ وہاں سونے چاندی کی ممانت کے بارے میں یہ بات آئی تھی، اور یہاں پر عاریتاً لی ہوئی یا کسی سے ویسے ادھار چیز لی ہوئی یا مانگی ہوئی چیز کو واپس کرنے کے بارے میں یہاں پہ بتایا ہے۔ تو حدیث وہی ہے جو آپ نے فرسٹ سیمیسٹر، یعنی آپ کا میرے خیال میں سیکنڈ لیسن تھا جس میں آپ نے یہ پڑھی ہیں ساری حدیثیں۔ آمنہ ہے لیکن ان کا کوئی سوال آیا ہے۔ آمنہ کی طرف سے سوال آیا ہے کہ اگر کوئی ادھار چیز لے اور ایک تاریخ مقرر کرے اور پھر اس تاریخ کو دے دوں گا یہ کہے اور بعد میں وہ واپس نہ دے تو اس سے تقاضا کرنا کیسا ہے؟ تو ظاہر ہے آپ کی چیز ہے، تقاضا کیوں نہیں کرنا؟ آپ نے دیے تو آپ لوگے۔ یہی تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی چیز لیں تو اسے صحیح سلامت اسے واپس کریں، مقررہ وقت کے لیے لی ہے تو مقررہ وقت پہ واپس کر دیں۔ یہ سوال پوچھنا تھا، یہ جو آپ نے حدیث 99 بتائی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثمامہ بن عسال کی، تو اس میں انہوں نے نا یہ بتایا ہے کہ ایک امام نے تو یہ بتا دیا نا کہ یہ واجب ہے، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ نے بتایا کہ یہ واجب ہے، لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ مستحب ہے۔ تو ہم جیسے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس پہ ہم نے عمل کرنا ہے؟ تو ایک مستحب ہوتی ہے، ایک واجب ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔